الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں ایک مبارک عمل، ایک مبارک رقیہ، الرقیۃ الشرعیہ، یعنی ایک شرعی دم، ایک روحانی دم، ایک قرآنی علاج۔ اگر جادو کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا علاج بظاہر نظر نہیں آ رہا، آپ تک چکے ہیں علاج سے، آپ نا امیدی میں جا چکے ہیں، تو یاد رکھیے بعض اوقات سحر اور جادو اتنا شدید اور قوی ہوتا ہے، یا کان میں کھلایا جاتا ہے یا کسی پینے کی چیز میں ملا کے پلایا جاتا ہے کہ وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسے عمل کا پھر توڑ واقعی مشکل ہوتا ہے۔ کیا عمل ہم کریں کہ اس قسم کے جادو سے جان چھوٹ جائے؟ کبھی جنات جسم کے اندر حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتے ہیں، کبھی پاؤں، کبھی سر، کبھی کمر پہ، کبھی ہاتھوں میں، بازو میں، اور کسی طریقے سے ان سے جان نہیں چھوٹتی۔ اس طرح ہمارے بعض عاملین حضرات جو ہیں، ایسے جنات اور جادو کی مریض آ جاتے ہیں کہ دم کرتے کرتے تک جاتے ہیں اور کوئی علاج نہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو روحانی اور قرآنی دم سے، علاج سے ہم تک گئے، ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں مسیحی کے پاس جائیں، وہ مسیحی عامل ہے، فلاں سکھ عامل ہے، فلاں ہندو عامل ہے، تو وہی اس کا علاج کر سکے گا، کیونکہ یہ گندی چیز ہے اور گندے اعمال ہی سے اس کا علاج ممکن ہے۔ جب یہ بات میرے سامنے کرتے ہیں تو میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہوں کہ کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے پاس بھجوا کے ان کی آخرت کو، ایمان کو، سب کچھ آپ ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عدم علم عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے آپ ایسے خطرناک جادو کا علاج کرے جو جسم کا حصہ بن چکا ہے، ایسے جنات کا علاج کرے جو جسم کے اندر ہے، جو خون میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں کہ ہمارے روحانی عملیات میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے، وجود تو ہے۔ تو آج کے درس میں ایسے مشکل علاج کے بارے میں ایک نہایت آسان طریقہ بتاتا ہوں، جو شرعی دم ہے، مریض اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی بندہ اپنے لیے کر سکتا ہے، کسی اور کے لیے کر سکتا ہے، عاملین حضرات بھی کر سکتے ہیں، مریض کے گھر والی بھی کر سکتے ہیں، مریض اگر خود ممکن ہو خود اپنے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس کو آپ نوٹ کیجئے اور اس کو اپنے ڈائری میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ یہ بہت آپ کے کام آئے گا۔ تو ایسا عمل کیا ہے، ایسا رقیہ شرعیہ کون سا ہے، ایسا شرعی دم کون سا ہے، انشاءاللہ روحانی بیماری ہوگی، جناتی ہوگی، جسمانی ہوگی، جادو کی وجہ سے ہوگی، اور اندرونی یا جسم کے اندر اس دم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نوٹ کیجئے، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیجئے، پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔
پھر آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، خالدون تک آپ نے پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی 3 آیت خالدون تک۔ 4 قل ایک بار پڑھنا ہے، افحسبتم ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ اسراء کی یہ آیت مبارکہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا جملہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھی اللہم اشفنی بحولک وقدرتک وجبروتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ پانی پر دم کر کے پورا دن، سارا دن یہی پانی آپ پیتے رہیں، پانی کم ہو اور ڈالتے جائیں۔ دوسرے دن کے لیے پھر یہ عمل کرے، بہتر ہے فجر کے بعد کرے، آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو دوسرے دن مغرب تک یہی پانی پیتے رہیں، آپ عصر کے بعد کرے تو دوسرے دن عصر تک ہی پانی پیتے رہیں۔ اس طرح 7 دن مسلسل صرف یہی پانی آپ نے پینا ہے۔ اس میں آپ کھانا بھی بنا سکتے ہیں، روٹی بھی پکا سکتے ہیں، چائے بھی بنا سکتے ہیں، کھاوا بھی بنا سکتے ہیں، بس یہی پانی استعمال کرے۔ ہر نماز کے بعد 7 بار یہ وظیفہ بھی کرے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کرے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ایسا رقیہ ہے، ایسا دم ہے، ایسا علاج ہے کہ انشاءاللہ مریض ٹھیک ہوگا۔ آپ کسی کو دم کریں، کسی کے لیے پانی دم کریں گے، وہ بھی اللہ شفا دیں گے۔ مریض خود دم کرے، اللہ شفا نصیب فرمائیں گے۔ کسی غیر مسلم، کسی سفلی عملیات والے، کسی جادو منتر والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے سارا عمل آپ کو بتا دیا، ہر کسی کو اس کی اجازت ہے، اور ہر بندہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اس عمل کو کر سکتا ہے، خواتین مخصوص ایام میں نہ کریں۔ تو یہ پورا عمل آپ کے سامنے آ گیا، آپ سب کو میری طرف سے اجازت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ اگر کوئی بھائی کمنٹس میں یہ سارے وظائف لکھ سکتے ہیں تو لکھ دے، صدقہ جاریہ ہوگا۔